ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم انیشل بیسک پہ بڑھاتے یا رننگ بیسک پہ بڑھاتے، لیکن پرائم منسٹر کا یہ ڈیسیژن تھا کہ اس کو رننگ بیسک پہ بڑھائیں۔ انیشل بیسک پہ بڑھاتے تو ہمیں 11.5 بلین دینا پڑتا تھا، اور رننگ بیسک پہ بڑھانے کی وجہ سے ہمیں 18.3 ارب روپیہ دینا پڑے گا، 7 ارب روپے کا یہ فرق تھا۔ لیکن جیسا کہ پرائم منسٹر نے پرومس کیا تھا، ایک تو رننگ بیسک پہ بڑھا رہے ہیں، دوسرا یہ کنفیوژن بھی پلائی جا رہی تھی کہ گورنمنٹ چائلڈ نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی تاکہ ٹائم گین کیا جائے اور پھر باقی بقایا جات نہ دیا جائیں۔ آج نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ کو سب دے دی جائے گی، ابھی دے دیں سب کو۔ 1 جولائی سے 1 مہینے کے ایریئرز بھی سب کو ملیں گے، اور اس مہینے کی پے بھی انکریزڈ پے ملے گی انشاءاللہ۔ تو نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ کو دے دی گئی، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی ہم لے لیں گے۔ میرے سارے کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ جس سے بھی جو بھی سوال کرنا چاہیں ہم بتائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ اچھی بات ہے جیسے وزیر اعظم ہے، ہم کوشش کریں گے کہ پچھلا آپ 24 بلین آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ خسارے میں تھے، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے یہ خسارہ ختم کر دیں۔ بات یہ ہے کہ مفاد کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی آپ کی جو معاشی صورتحال ہے، تو ریسورسز ہم نے دیکھا کہ کشمیر قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ کیا آپ کی جہاں پر آپ نے دیگر باتیں کی وہاں پر یہ بات کی ہے کہ جو وہاں پر قدرتی وسائل ہیں ان کو روئے کار لا کے اپنے اس میں جو معاشی صورت ہے اس کو بہتر بنایا جائے؟ مفاد پر بھی آپ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا آپ کو جو صورتحال، لیکن اس حوالے سے تو یہی ہے کہ جو پلاننگ آپ ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائیں۔ جی ڈیفینیٹلی، یہ تو آج ٹاپک نہیں تھا کہ باقی کیا ہمارے ایونیوز کس کو ایکسپلور کریں گے۔ ہم ٹورزم ہے، نیچرل ریسورسز ہیں، ہائیڈل پوٹینشیل ہے، اس میں کافی فیلڈز ہیں۔ اگر ہم اس پہ کام کریں تو پوٹینشیل ہمارے پاس انشاءاللہ بہت ہے ماشاءاللہ، تو اس پہ ہم کام کریں گے، ڈیفینیٹلی کام کریں گے۔ جی نہیں، یہ پچھلی دفعہ بھی کچھ ایسا ہی سوال آیا تھا تو اس پہ میں نے جواب دیا تھا، رسپونڈ کیا تھا۔ فوج 29 تو پہلے بھی 28-29 پہلے بھی رہے تھے، میں نے فائنینشیل ایفیکٹ بھی دیا تھا آپ کو پچھلی دفعہ اگر یاد ہو کہ 1.25 کروڑ میں ایک منسٹر پڑتا ہے ٹوٹل آپ کو۔ اگر ہم اپنے ریسورسز ٹھیک کر لیں، یہ جو چوری روک لیں، جو ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں مافیاز کو کنٹرول کر لیں، تو یہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر گورننس ٹھیک ہو جائے ہماری تو یہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو جہاں تک کبھی آپ نے کہا کہ آئی ڈی پی زیرو کریں، آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن کیا ہے، مہنگائی کتنی ہوئی ہے، اسکلیشن کتنی ہوئی ہے، باقی کیا ایشوز ہیں، تو اس کو سمجھتے ہوئے یہ پتہ ہے اس کا ایفیکٹ اس سائڈ پہ آنا ہے صرف، کہ اگر ترقیاتی کام نہیں ہوں گے تو سفر کون کرے گا؟ یہ الیکٹڈ لوگ کریں گے۔ یہ میں نے پہلے یہ کہا ہے کہ 1,09,000 ملازمین کے لیے ہم 4.2 ملین لوگوں کے لیے یہ پرابلم آئے گی، لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ریسورسز، جیسے پہلے بات ہوئی کہ ریسورسز کو ہارمونائز کریں، ان کو اکٹھا کریں، اور جو ہمارے باقی مافیاز ہیں یا جو باقی جدھر ہماری گورننس کے ایشوز ہیں ان کو اگر ایڈریس کر لیں گے ہم، وہ کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ان پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں جی، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک ہی اسٹیٹ کے رہنے والے ملازمین بھی ہمارا حصہ ہیں، ان کو بھی گورنمنٹ کے پرابلم سمجھنے چاہیے۔ ان تمام مشکلات کے باوجود جو میں نے فگرز آپ کے سامنے رکھے، ہمارے پاس چوائس تھی کہ 11.5 بلین دیتے یا 18 ارب دیتے، لیکن پرائم منسٹر نے اور ان کی ٹیم پوری نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے، ڈیولپمنٹ کو کٹ کر کے اس کے باوجود ریلیف دے رہے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں پتہ چلا کہ ملازمین نے کچھ کال دی ہوئی ہے 23 کی، اس
انکریز کا آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلے پریس کانفرنس کی تھی یا جب ہم نے بجٹ پیش کیا تھا اور پی ایم نے کمٹ کیا تھا خود کھڑے ہو کے جی ہم پنجاب اور وفاق کی طرز پہ ہی تنخواہیں بڑھائیں گے، اس پہ انکریز کا اس کال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو انہوں نے 3-4 ڈیمانڈ رکھی تھی آپ کو پتہ ہے، اس میں ایک تھا کہ 22-23 کا جو آرڈیننس کیا ہے ہم نے اس کو واپس لیا جائے۔ اس آرڈیننس کا سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی ویلیڈیٹ کیا ہوا ہے اس ایکٹ کو، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی کی ہے تو کورٹس کے رستے کھلے ہیں، ہم جو بھی کورٹ کے ڈیسیژن ہوں اسے ہم آنر کریں گے۔ ایک بات، دوسری ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ پے انکریز وہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی یا نہ ہوتی، میں نے جو پریس کانفرنس ٹیم نے کی تھی وہ اس سے پہلے کی تھی، جو بجٹ پیش کیا گیا تھا وہ بھی اس سے پہلے کیا گیا، پرائم منسٹر نے جو کمٹمنٹ کی تھی وہ بھی اس سے پہلے کی گئی تھی، یہ انکریز ہونی تھی۔ ڈیلے کیوں ہوا یہ نوٹیفیکیشن؟ ہم کوشش کر رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ سیٹ اپ چینج ہو اور ان سے بات چیت کر کے آج پہلا 3 دن ہوئے ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے نگران کابینہ بنی ہوئی، تو آج ہم مل لیا ہم نے ان سے تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ ان کے صاف جواب کے باوجود 18 بلین کی انکریز ہم دے رہے ہیں۔ تیسرا ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایچ بی اے کو کیونکہ پچھلے سال نہیں ملا تھا تو اس کو ہمیں دیا جائے، وہ شاید انہوں نے بجٹ نہیں پڑھا تھا، اگر پچھلے سال 1 بلین تھا تو اس سال ہم نے اسے ڈبل پہلے ہی کر دیا ہوا، بجٹ بکس میں موجود ہے وہ کہ وہ 2 ارب ڈبل کیا تھا اسے ہم نے، کہ وہ پہلے ہی کر دیا تھا، ہمیں احساس تھا کہ پچھلے سال نہیں ملا، اس دفعہ ملازمین کو ڈبل ملنا چاہیے۔ ہم تو کو یہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ اس کے بعد وہ یہ نہیں کریں گے، نہ انہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی کوشش کی تو اسٹیٹ اپنی ریٹ قائم رکھے گی۔ میرے خیال ہے دس از گڈ انف۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ میں ابھی تک تو ایک پورٹ فولیو دیا گیا تھا بجٹ کے لیے، وزیر خزانہ میں ہوں، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ کوئی ضمنی بجٹ تیار کریں، آپ کو شاید بہتر اطلاعات ہوں۔ میں آپ کی تسلی کے لیے گزارش کروں گا کہ قطعاً کوئی ایسا معاہدہ نہ تحریری نہ زبانی ہوا ہے، کنڈرسٹینڈنگ کی پوزیشن گورنمنٹ بنی اور ہم پوری طرح تمام فریق اس کے اب بھی اسی طرح کھڑے ہیں، اور یہ افواہیں اور مختلف باتیں جتنے وہ اتنی باتیں قطعاً کوئی نہ ہمارا اجلاس پارٹی کا روٹین میں جو اجلاس ہوتے ہیں وہ ہوئے ہیں، قطعاً اس میں اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ کوئی عدم اعتماد کی کیفیت ہے کسی فریق کو کسی دوسرے پہ، بڑے پیار محبت کی ماحول میں دیکھیں آپ کا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک تنظیم سے وابستہ لوگ اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پورٹ فولیو یہ سیاسی فیصلہ جب مناسب وقت ہوگا پرائم منسٹر کر دیں گے۔ پھر اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے ود ان 30 days اس کو پورٹ فولیو ایوارڈ کرنا ہے، یہ جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ اور انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا۔ آپ ریسپونڈ کرتے ہیں؟ پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ پہلے آپ نے کیا کہا؟ بل، اچھا یہی میں اور بھائی صاحب یہی بات کرتے ہیں، آپ بتائیں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کون سی چیز نئی ہوئی ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ آٹے پہ جو پہلا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سبسڈی دیتے ہیں 3 چیزوں پہ، ایک دیتے ہیں گرائنڈنگ چارجز پہ، دوسرا ٹرانسپورٹیشن پہ، تیسرا انسیڈنٹل چارجز جو کہ پاسکو کو ہم نے دینے ہوتے ہیں، جو وہ بینک سے لیتے ہیں یا جو وہ لوڈنگ ان لوڈنگ وہ کرتے ہیں، صرف ان 3 چیزوں پہ سبسڈی دی جاتی تھی۔ لیکن پچھلے سال میں ہوا یہ کہ
पाकिस्तान में गंदम की पैदावार कम हुई, बाहर से लाई गई। हमें पहले मिलती थी 47,000 रुपीज़ टन, बाहर से जब आई तो वो 97,000 रुपीज़ पे पड़ी हमें आधी गवर्नमेंट लोकल मिली, आधी इम्पोर्टेड मिली। उसकी वजह से पहले तरीका ये था कि पास्को जो गंदम जिस रेट पे देता था, महकमा खुराक उसी प्राइस पे आटा बना के वापस लोगों को बेच के डायरेक्ट वो पास्को को दे देते थे। उसमें कोई सब्सिडी नहीं थी, कोई डिफरेंशियल नहीं होता था, कोई पॉसा नहीं था। लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जो भी रीजंस थी, ये फैसला ना कर सके वो कि हम गंदम ले रहे थे बहुत महंगी और जो लोगों को दे रहे थे वो बहुत सस्ती दे रहे थे आटा जो दे रहे थे। मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि हम 1250 में दे रहे थे, मार्केट में 3,000 रुपये में 20 kg का थैला था। 3500 रुपया एक मन पे फ़र्क आ रहा था। तो वो इस वजह से हमारी गंदम अभी भी कम नहीं है। आपको पता है आबादी 4.2 हम कहते हैं, लेकिन लोग कम रह रहे हैं। एक तो ये इशू था। दूसरा जो बिजली का आपने बात की, कोई नए चार्जेस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने नहीं लगाए। ये वही है रेट्स जो पाकिस्तान में रेट आ रहे हैं। अभी ये जो जितने हैं